مکہ میں خبریں پہنچ گئی تھی، ابو لہب، ابو سفیان سب سے زیادہ غم سے نڈھال۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے حالات سنائے کہ ہمارا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے تھا جو ابلگ گھوڑوں پر سوار، وہ زمین و آسمان کے درمیان صف در صف، ہم ان سے کیسے لڑتے۔ ابو سفیان بھی پتہ نہیں ابو جال کو کیا ہو گیا تھا، کیوں گیا۔ ابو لہب بھی کہ کیا ہو گیا، اتنے سردار مارے گئے۔ گھر گھر مکے میں ماتم، عورتوں نے سروں کے بال منڈوا دیے، نوحہ سینہ کو بھی یہ ماتم کرنے لگے۔ ایک ماہ تک اس طرح کرتے رہے۔ ایک ماہ کے بعد ہوش آیا کہ ہماری ان حرکتوں سے تو مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، یہ ہم کیا کر رہے، تو انہوں نے پھر یہ ماتم کا سلسلہ بند کیا۔ انہوں نے کہا اب اپنے قیدیوں کے لیے فکر کرو۔ بدر کے ایک ہفتے کے بعد ابو لہب کو ایک موذی، پھنسی، پھنسی جو بھی آپ کہتے ہیں نکلی۔ عرب اسے بہت منحوس سمجھتے تھے، ایسے شخص کے پاس قریب نہیں آتے تھے۔ وہ بے کسی میں کئی دن تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش بے گور و کفن رہی۔ کسی نے اس رئیس اعظم کی تدفین بھی گوارا نہ کی۔ ایک شخص نے ابو لہب کے بیٹوں کو کہا تمہارا باپ ہے، گل سڑ رہا ہے، تو انہوں نے ڈنڈے دور سے لے کے دھکیل کے ایک گڑھے میں گرا دیا اور پتھر بھر کر بھر دیا۔ نبی کے گستاخ کا انجام دیکھا، نبی کے گستاخ کا انجام دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپسی پر مدینے سے کچھ قبل زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو فتح کی خوشخبری سنانے بھیجا کہ جاؤ مدینے جا کے ہم سے پہلے خوشخبری سناؤ۔ یہ دوپہر کے وقت پہنچے، مقتولین کی خبر ہے، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، ابو جال مارا گیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، لیکن بچے مدینے کے خوش ہو رہے تھے اور اس بات کے نعرے لگا رہے تھے کہ نبی کا دشمن مارا گیا۔ یہ جب خبر آئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہو رہی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی، انہیں دفنایا جا رہا تھا۔ منافق مان نہیں رہے تھے، جو منافق مدینے میں تھے وہ مان نہیں رہے تھے کہ نبی کی اونٹنی پر سوار ہو کے تو آیا، یہ زید جو ہے یہ بگوڑا ہے، اس کی خبر پر یقین نہیں کریں گے، لیکن ان کو بعد میں ماننا پڑا۔ اللہ نے نبی کو فتح دی۔ مال غنیمت میں 150 اونٹ آئے، 10 گھوڑے آئے، بہت سے ہتھیار آئے، چمڑے کا سامان آیا۔ ابھی میرے آقا مدینہ نہیں داخل ہوئے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ ابھی حضور مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو واپس نہ آنا۔ جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو واپس نہ۔ جبریل آئے، آ کر کہتے ہیں حضور کیا آپ خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا میں بہت خوش ہوں، جاؤ تمہیں اجازت ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا تھا تم واپس۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، سب کو برابر حصہ دیا۔ 2 قیدی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث قتل کیے گئے۔ کیوں؟ یہ دونوں نبی کے گستاخ تھے، نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، ان دونوں کو قتل کیا ہے؟ گستاخ نبی کی
ایک یاد ہے نا؟